اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، قائم ٹی وی کینیڈا سے میں بطول زہرا آپ کے لیے پروگرام خطبات اہل حرم لے کر حاضر ہوں۔ ناظرین، آج 10ویں نشست ہے، چلیے چلتے ہیں اپنی مہمان کی طرف، عالمہ فائزہ زیدی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا۔ آج آپ سے سوال ہے کہ دربار یزید میں جو بی بی زینب سلام اللہ علیہا کا خطبہ ہے اس کے بارے میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ خواہر عزیز، بی بی کا دربار میں داخلہ اتنا آسان نہیں تھا جتنی آسانی سے ہم کہہ کے گزر جاتے ہیں، کیونکہ اسیری کا احوال تو ہم کوفے سے بیان کر رہے ہیں، لیکن جب چوتھے امام سے کسی نے پوچھا تھا مدینہ آنے کے بعد کہ مولا آپ پہ سب سے زیادہ مصیبت اس تمام مصائب و اذیت میں کہاں گزری، تو گو کہ کربلا میں کوئی نہیں بچا، کیونکہ کوفے کی مناظر بھی آسان نہیں تھی، لیکن سید الشہداء کے اس لال نے کسی جگہ کا ذکر نہیں کیا، مگر 3 بار اگر کہا تو الشام الشام الشام۔ جناب ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہا کا جو درد اور کرب اور اذیت شام کے مرحلے میں رہا ہوگا، اس کو ہم امام سجاد علیہ السلام کے جملوں سے سمجھ سکتے ہیں۔ یہ بات ہم کہتے ہیں کہ امام سید سجاد علیہ السلام کا جو سر اگر جھکا ہوا تھا تو وہ توق کے وزن سے نہیں، بلکہ وہ اس کیفیت اور اس فیلنگ کی وجہ سے کہ جس سے امام گزر رہے تھے۔ میں نے گزشتہ حوالے اسیری میں بھی شاید اس بات کو بیان کیا تھا، میں دہرانا چاہتی ہوں کہ میں سادات سے براہ راست مخاطب ہوں، اور میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ دیکھیں، اگر آپ کسی ایسے مقام سے کہ جہاں ایسے افراد موجود ہوں کہ جو بد کردار ہوں، شراب خور ہوں، وہ مقام کہ جہاں آپ اپنی خواتین کو، اپنے گھر کی عورتوں کو دن کی روشنی میں بھی باحجاب اور باپردہ ہونے کے باوجود بھی آپ ان کو لے کے گزرنا وہاں سے گوارا نہ کریں۔ بالکل۔ علی اور فاطمہ کی بیٹیاں، رسول اللہ کی بیٹیاں اس بازار سے اور اس مجمع میں، اس دربار شوم میں اس حالت سے گزاری جاتی ہیں، اس حالت کے ساتھ لائی جاتی ہیں کہ جب ان کے سروں پہ چادریں نہیں ہیں۔ شام کی کیفیت میں نے آپ سے ابتدا میں جب ہم کوفے کے مرحلے کو بیان کر رہے تھے، میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ کوفے کے آراستگی کا تو اتنا وقت نہیں مل پایا نا ابن زیاد کو، لیکن شام میں تو خبر بہت پہلے پہنچ گئی تھی نا۔ تو شام کی جو تیاریاں ہیں اس کے لیے مقاتل اور روایات نے لکھا ہے کہ یزید ملعون نے شام کو باقاعدہ اس طرح آراستہ کیا تھا کہ جب شام میں اہل بیت حرم داخل ہوئے ہیں تو باقاعدہ عورتوں نے مہندیاں لگائی تھیں، عورتوں نے اپنے آپ کو آراستہ کیا۔ تقریباً 5 لاکھ کے قریب ہمیں مجمع کی تعداد ملتی ہے کہ جنہیں معلوم تھا، جنہیں بتایا گیا تھا نا، منادی کی گئی تھی شام کے اطراف میں علاقوں تک پہنچائے گئے۔ میرا سوال یہ ہے کہ انہیں پتہ تھا کہ نواسہ رسول، نہیں، ان کو یہ بتایا گیا تھا، بعض کو تو دیکھیں معلوم تھا کہ کس کو قتل کیا گیا، اور بعض کے لیے وہی پروپیگنڈا اور پولیٹکس جو ان کی اسٹریٹجی تھی وہ وہی تھی کہ ایک باغی کا سر ہے۔ ایک باغی نے حاکم کے خلیفہ کے خلاف بغاوت کی اور اس نے بیعت نہیں کی، اور اس نے چونکہ بغاوت کی تو اس کو دیکھو ہم نے کیا کیا۔ جو بغاوت کرے گا کل کو بھی کوئی اگر سر اٹھائے گا تو اس کے ساتھ یہ کیا جائے گا۔ بیسیکلی اگر آپ پوری اسیری کا چونکہ اتنا وقت نہیں تھا کہ ہم ایک کوچے، ایک محلے، ایک علاقے کا ذکر کرتے، یہ جو پورا اسیری کا جو وقت ہے اور احوال ہے نا، اگر آپ اس میں پڑھیے کتنے علاقے ایسے ہوتے تھے جہاں راہ شام و کوفہ میں جب قافلوں کا پڑاؤ ہوتا تھا تو وہاں جب ٹھہرایا جاتا تھا تو بعض جو آبادیاں تھیں وہ محبان اہل بیت کی ہوتی تھیں، ان کو بھی کٹے ہوئے سر نظر آ رہے ہیں، بیویاں اسیر نظر آ رہی ہیں، جو ظاہر ہر جگہ لوگوں نے پوچھا، لوگ سوال کرتے تھے۔ جب لوگوں کو پتہ چلتا تھا کہ یہ اولاد علی ہیں، یہ محمد مصطفیٰ کی بیٹیاں ہیں، نواسیاں ہیں، یہ حسین ابن علی کا سر ہے، تو جہاں پر آبادی محبان اہل بیت کی ہوتی تھی تو وہ وہیں تلواریں نکال کر ان لشکر یزید پر حملہ کرتے تھے، اور بہت شہادتیں اس طرح بھی ہوئی۔ لیکن جو آبادیاں دشمنان اہل بیت کی ہوتی تھیں وہاں جشن منائے جاتے تھے۔ تو اسی طرح کی کیفیت کوفے میں ملی جلی تھی، لیکن شام کے لیے ہمیں زیادہ تر
اگینسٹ سچویشن اس لیے ملتی ہے کہ میں نے ابھی پچھلے پروگرام میں عرض کیا تھا کہ معاویہ نے باقاعدہ پروپیگنڈے کے ذریعے سے مولا کائنات کے خلاف جو بغض و عداوت شامیوں کے دلوں میں پیدا کر دی تھی، اس کا نتیجہ یہ تھا کہ جب جناب ثانیہ زہرا کو شام میں لایا گیا تو یہ اعلان کیا گیا کہ علی کی بیٹی آ گئی، اب جو دیکھو چاہو جیسا چاہو تم کرو۔ اور چونکہ جو جنگیں مولا کائنات نے لڑی تھیں اور مولا کائنات نے اپنی جنگوں میں جس طرح سے کافروں کے سر کاٹے تھے، یہودیوں کے سر قلم کیے تھے، کفار مکہ کے سروں کو قلم کیا تھا، تو جو انہی کی جو نسلیں تھیں تو وہ تو اس عالم میں جشن منا رہے تھے کہ ان کا تو بس نہیں چل رہا تھا کہ علی کی بیٹی آئے اور ہم انتقام لیں۔ یعنی جناب سید الشہداء کا خون بہا کر بھی ان کے دل ٹھنڈے نہیں ہوئے تھے۔ تو پھر جو آپ کو شام میں کیفیت نظر آتی ہے، پتھر پھینکے گئے، یہاں تک کہ روایات میں کہ کھولتا ہوا پانی بھی گھروں سے اسیران کربلا کے اوپر پھینکا گیا، جلتے ہوئے انگارے پھینکے گئے، امام سجاد کا امامہ جل گیا تھا، امام کے سر پر آ کے جلتے ہوئے انگارے گرے ہیں۔ یہ تمام یہ جو ریاکشن ہے یہ آپ کو شام کے اندر اتنی شدت سے نظر آ رہا ہے۔ اس کے اندر اس سے زیادہ مصیبت یہ کہ گلی گلی کوچا کوچا پھرائے جانے کا ایک پراپر اسٹریٹجی تھی جو کربلا سے فالو کی گئی ہے کہ ایسے اگر آپ میپ کو دیکھیں، آپ نقشے کو دیکھیں تو کربلا سے شام لانے کا ایک مختصر راستہ بھی تھا، لیکن وہ راستہ اختیار کیا گیا جو آبادیوں سے گزرے، حالانکہ وہ راستہ اتنا طویل ہو گیا کہ جس کی وجہ سے اس طویل راستے میں کھانا نہیں دیا جا رہا، پینا نہیں دیا جا رہا، اور اونٹوں کو جلد از جلد یزید کی خوشنودی کی خاطر تیزی سے چلانے دوڑانے کی ہی وجہ ہے کہ آپ کو اس اسیری کے راستے کے اندر چھوٹی چھوٹی قبریں بچوں کی نظر آتی ہیں۔ یہ وہ معصوم بچے تھے جو اتنا سفر کرنے کے متحمل نہیں ہو سکے۔ ظاہر ہے کہ نہ ان کو کھانا مل رہا ہے، نہ ان کو پانی مل رہا ہے، جن کو دن اور رات دوڑایا جا رہا ہے۔ اور ان ملائن کی کیا حالت تھی کہ یہ رات کو پڑاؤ جہاں کرتے تھے تو امام کا سر کسی کو پیسوں کے عوض رکھوا کر خود شرابیں پی کے یہ سو جاتے تھے، اور اہل بیت رسول خدا کو کھلے ہوئے آسمان کے نیچے اور تپتی ہوئی دھوپ میں بٹھا کر یہ اپنے پیٹ بھی بھرتے تھے، کھاتے بھی تھے، پیتے بھی تھے۔ اور میں کیا عرض کروں خواہر کہ اتنے مصائب ہیں کہ ہماری زندگیاں تمام ہو جائیں گی مگر مصائب اہل بیت کو بیان کرنے کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ آپ نے دربار یزید کا چونکہ سوال کیا تھا تو میرا دل گوارا نہیں کر رہا کہ میں کسی بھی مصیبت کو اسکپ کروں تو وہ خیانت ہو جائے گی۔ حق ہے کہ ہم حق کو ادا کرنے کی کوشش کریں، ایٹ لیسٹ حق تو ادا نہیں ہو سکتا۔ شام کے اندر داخلے کے بعد جو بازار سے گزرنے کے بعد جو دربار کا مرحلہ ہے یہ بہت سخت تھا جناب ثانیہ زہرا کے لیے۔ 700 کی تو منیمم ہمیں تعداد ملتی ہے کہ جو میں نے آپ سے عرض کیا کہ وقت ملا نا اس کو، اس نے دوسرے ممالک سے وزراء عمراء کو بلایا تھا اس پیشی کے لیے، اپنی فتح کا جشن منانے کے لیے اور اپنا روب اور دبدبہ دکھانے کے لیے کہ دیکھو اتنا بڑا انسان، کیوں اتنا بڑا انسان، علی مرتضیٰ فاتح خیبر کے بیٹے کا سر کاٹنا۔ ظاہر ہے کہ کوئی معمولی بات تو نہیں تھی، اس کے اوپر جتنا یہ ناز اور غرور کر رہا تھا تو وہ اس کا نظارہ کرانے کے لیے اس نے مختلف ممالک کے وزراء وہاں موجود تھے، سفیر موجود تھے، دربار سجا، جناب زینب سلام اللہ علیہ کو سر برہنہ اسیران کربلا کے ساتھ جب پیش کیا گیا ہے تو ایک صحابی رسول خدا جو کوفے کے دربار میں تو ایک صحابی رسول خدا شام کے دربار میں بھی، ان کا نام ہے ابو برزہ اسلمی۔ ابو برزہ اسلمی موجود ہیں، کیا دیکھتے ہیں کہ بالکل ابن زیاد ہی کی طرح جب یزید کے تخت کے ساتھ سر اقدس امام مظلوم کربلا کو رکھا گیا تو یزید کے ہاتھ میں بھی ایک چھڑی تھی اور اس وقت یہ بندر سے کھیل رہا تھا اور نشے میں، شراب کے نشے میں چور۔ ایک مرتبہ اس نے اپنے فتح کے جشن کو منانے کے لیے، اپنی فتح کا اعلان کرنے کے لیے نشے کی حالت میں اپنی چھڑی کو اٹھایا اور لبھائے مقدس ابا عبداللہ پہ جب لگایا تو ابو برزہ اسلمی یہ دیکھ نہیں سکے، ان سے رہا نہیں گیا اور وہ اٹھ کے کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ خدا کی لعنت ہو تجھ پر، تو ان مبارک لبوں پر چھڑی لگا رہا ہے جبکہ میں نے بارہا ان لبوں کو رسول خدا کو بوسے لیتے ہوئے دیکھا ہے۔ بس جیسے ہی انہوں نے یہ بات کی کہ یہ جوانان جنت کے سردار کا سر ہے، تجھ پہ وائے ہو کہ تو یہ عمل کرتا ہے، تو اس نے وہی بات کی جو ابن زیاد نے کی، اور اس نے کیا کہا، اس نے کہا کہ گھسیٹ کر اس انسان کو باہر لے جاؤ
کیونکہ دیکھیں جب وہی والی بات ہے کہ انسان نے بہت پری پلانڈ کچھ کیا ہوتا ہے، اگر وہ رزلٹس نہ ملیں اور بغاوت ہونے لگ جائے، اپوزٹ سب کچھ ہونے لگے تو نفسیاتی طور پر انسان ڈسٹرب ہو جاتا ہے. اس نے ایکسپیکٹ نہیں کیا تھا. یعنی جب ہم ان کا یہ ذہنی ان کی حالت یہ تھی کہ جب ہم پیاسا کر کے بھوکا کر کے ماریں گے، پھر اس کے بعد ہم ان کی لاشوں کے اوپر گھوڑے بھی دوڑائیں گے، پھر ہم ان کے سر بھی کاٹیں گے، ان کی عورتوں کو اسیر کریں گے، بے پردہ کریں گے، پھر تو ایسا خوف پیدا ہوگا کہ کوئی بول نہیں سکے گا. لیکن اس کے باوجود جب جگہ جگہ سب بول رہے تھے، جگہ جگہ انہوں نے بغاوتیں دیکھیں. میں نے ابھی بیان کیا نا کہ راستوں میں بھی بہت جگہ ان کو ایگریشن کا سامنا کرنا پڑا. تو اب پھر اس کو سمجھ میں ان لوگوں کو نہیں آتا تھا کہ اب ہم کیا کریں. تو بس ان دی اینڈ ایک جو پست ہوتا ہے، جو کمزور ہوتا ہے، جو بزدل ہوتا ہے، اس کے پاس آخری حربہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو قتل کر دو. اگر تم بہادر ہو، اگر تم میں صلاحیت ہے تو تم مقابلہ کرو، جواب دو، قائل کرو، دلیل پیش کرو نا اپنی بات کی، تاکہ تم دلیل سے قائل کر لو کہ تم حق پر ہو. لیکن چونکہ دلائل تو سارے اہل بیت کے پاس تھے جو حق پر تھے، لہٰذا جب گھسیٹتے ہوئے ابو برزہ اسلمی کو دربار یزید سے باہر لے کر گئے تو جناب ثانیہ زہرا اس وقت کھڑی ہو گئی. اپنے نانا کے صحابی پر اس ہوتے ہوئے ظلم کو جب بی بی نے دیکھا تو بی بی کھڑی ہو گئیں اور انہوں نے خطبہ دینا شروع کیا، جس کا ترجمہ میں پیش کر رہی ہوں کہ بی بی نے فرمایا حمد و ثنا اللہ کے لیے مخصوص ہے جو عالمین کا پالنے والا ہے. وہی بات میں دہراؤں گی کہ خواہر عزیز، ہماری مجالس عزا کا مقصد صرف مصاحب اور فضائل نہیں ہونا چاہیے. ہمیں یاد رکھنا چاہیے پڑھنے والوں کو بھی کہ جب جناب ثانیہ زہرا نے اپنی مظلومیت کو بیان کیا تو اس کا آغاز توحید پروردگار سے کیا ہے، اس کا آغاز رسالت سے کیا ہے، پھر اس کے بعد امامت اور فضائل کو بیان کیا ہے. اور ہماری توحید ہی کہیں گم ہو چکی. بی بی نے فرمایا کہ درود و سلام خواجہ الاولاق اور اس کے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر، اور فرمایا کہ پھر ان لوگوں کا بے شک خدا نے سچ فرمایا ہے کہ ان لوگوں کا انجام جنہوں نے برے کام کیے ہوں یہ ہوا کہ انہوں نے آیات خدا کی تکذیب کی اور ان کا مذاق اڑانے لگے. یعنی رسول خدا کے فرزند کو قتل کرنا، جناب ثانیہ زہرا کو اسیر کرنا، کوئی آیات قرآنی کا مذاق اڑانا نہیں. جن کے لیے آیات نازل ہوں اور جن پر آیات نازل ہوں. تو اب بی بی کس طرف اشارہ کر رہی ہیں؟ بی بی فرماتی ہیں کہ یزید اور اس کے پیروکار جو خدا کے نافرمان ہو گئے ہیں، جنہوں نے آیات خدا کا انکار کیا، ان کی بازگشت جہنم کی طرف ہے. یہ بی بی سب کے سامنے کہہ رہی ہیں کہ تمہاری جو واپسی ہے نا وہ وہاں نہیں ہے جہاں کے لیے تم نے پلاننگ کیا ہے، یہ تمہاری جو واپسی ہے وہ جہنم کی طرف ہے. پھر آپ نے یزید کی طرف رخ کیا اور فرمایا اے یزید، کیا تو یہ گمان کرتا ہے کہ چونکہ تو نے زمین اور آسمان ہمارے لیے تنگ کر دیے ہیں، یعنی ہم ابھی تمہاری کسٹڈی میں ہیں، ہم تمہارے قیدی ہیں، اور اپنی قدر و منزلت تو نے ظاہری طور پہ تجھے لگ رہا ہے تو نے بڑھا لی ہے، اور تجھے خدا کے ہاں زیادہ تقرب حاصل ہو گیا یہ سب کچھ کر کے، اس لیے تکبر اور تمسخر شروع کر دیا ہے کہ جس کو چاہ رہا ہے، یعنی کہ تو یہ بھی نہیں دیکھ رہا کہ صحابی رسول ہے، تو گھسیٹتا ہوا باہر لے کے جا رہا ہے، تو رسول خدا کے نواسے کا گلا کاٹ رہا ہے، اولاد رسول کو ذبح کر رہا ہے، اور ناک بھوں چڑھاتا ہے. یہ بی بی کے جملے ہیں، ناک بھوں چڑھاتا ہے اور شاد و فرحان ہے کہ تجھے سلطنت مل گئی ہے اور ہماری حکومت تیرا خالص مال ہو گئی ہے. فرمایا یزید ایسا نہیں ہے، اپنی باغ روک لے اور اپنے گریبان میں منہ ڈال کہ کیا تو نے خدا کا یہ فرمان بھلا دیا جس میں وہ فرماتا ہے کہ وہ لوگ جو کافر ہو گئے ہیں یہ گمان نہ کر لیں کہ ہم نے تو انہیں اس لیے مہلت دے دی ہے کہ وہ اور زیادہ گناہ کر لیں. یعنی یہ جو ابھی تمہیں کچھ بھی نہیں ہو رہا نا، کوئی ہارٹ اٹیک نہیں ہوا، کوئی آسمان سے پتھر اس کے اوپر نہیں گر رہا، تو سب کچھ جو چاہ رہا ہے کرتا جا رہا ہے، کرتا جا رہا ہے، کرتا جا رہا ہے، تو اس سے یہ گمان نہ کرنا کہ تیری پکڑ نہیں ہوگی، یہ گمان نہ کرنا، بلکہ یہ سمجھ لے کہ خدا نے تجھے مہلت دی ہے. اور بی بی فرماتی ہیں کہ ان کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب ہے اے ہمارے آزاد کردہ کے بیٹے. کیا یہ انصاف ہے کہ تو نے اپنی عورتوں اور کنیزوں کو تو پس پردہ پردے میں بٹھایا ہوا ہے اور رسول کی بیٹیوں کو قید کر کے شہر بہ شہر پھرایا ہے. بی بی فرماتی ہے بے شک تو نے ان کی حشمت و حرمت کی پردہ دری کی ہے اور انہیں بے پردہ کر دیا، اور مختلف منازل و مناحل سے دشمنوں کے ساتھ انہیں پھرایا، انہیں ہر نزدیک اور دور سے کمینے اور شریف لوگوں نے دیکھا. میں سمجھتی ہوں کہ خصوصاً ہر مومن ہی جو ان جملوں کو درک کر لے، وہ رو رو کے اگر جان بھی دے دے نا تو حق ادا نہیں ہو سکتا بی بی کی مظلومیت پہ گریہ کرنے کا. خصوصاً سادات کرام جو ہیں نا، میں نے ابتدا میں بھی کہا تھا کہ ہم اپنی خواتین کی عصمت کی، ان کی حرمت کی ہم کتنی حفاظت کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اگر ہم امیجن کریں
کہ علی کی بیٹی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی بیٹی کس اذیت سے گزری ہیں کہ وہ یہ جملے یزید کے دربار میں کہہ رہی ہیں کہ تو نے ہمیں وہاں سے گزارا کہ ہر کمینے اور شریف نے ہمیں بے پردہ دیکھا. اور بی بی فرماتی ہیں کہ جب کہ اس حالت میں دیکھا کہ جب کہ جو ہم اپنی بات کر رہی ہیں کہ جب کہ ان کے مردوں اور پرستاروں میں سے کوئی بھی ان کے ساتھ نہیں تھا، یعنی ان ادر ورڈز میں کہوں کہ جناب عباس کو یاد کر رہی ہیں گویا کہ آج عباس ہوتا تو کیا تمہاری یہ ضرورت ہوتی، یعنی ہمارے مرد ہمارے پرستار ہماری حفاظت کرنے کے لیے ساتھ نہیں تھے. اس عالم میں اس مظلومیت کے تنہائی کے وقت میں تم نے ہمیں پھرایا، اور ہماری نگہبانی اور حفاظت کی امید اس شخص سے کس طرح کی جا سکتی ہے کہ جس نے آزاد لوگوں کے جگر چبائے ہوں. یعنی اس کی دادی کی طرف ہندا کی طرف بی بی نے اشارہ کیا کہ تم سے یہ ایکسپیکٹیشن رکھی بھی نہیں جا سکتی نا، تم تو اس کے بیٹے ہو جو ہمارے اجداد کا کلیجہ چبانے والی ہے، اور پھر چبائے ہوں اور پھر منہ سے پھینک دی ہوں، اور اس کا گوشت شہیدوں کے خون سے اگا ہو کہ اور اس نے اس کے گوشت نے یعنی اس سے نشوونما پائی ہو کہ جس نے شہیدوں کا خون چبایا ہو. تو شہید شہداء کے خون سے جس کا گوشت ہوگا. اللہ اکبر، کہاں جا کے ملایا ہے. بیوی اس کی اصلیت کو بیان کر رہی ہے، یعنی کہ تمہاری جو دادی ہے اس نے ایک شہید کا کلیجہ چبایا اور پھر اسے منہ سے نکال کے پھینکا. تو ظاہر ہے کہ تیرا جو خون ہے، تیرا جو گوشت ہے وہ شہداء کے خون سے اگا ہے، تو تجھ سے تو نے اسی خون سے نشوونما پائی ہے، تو کیسے پاسبل ہے کہ میں تجھ سے یہ توقع کروں کہ تو ہم پہ رحم کھائے گا. تجھ سے توقع نہیں کی جا سکتی کہ تو جگر خوارہ ہندا کا بیٹا ہے. جگر خوارہ ہندا کے بیٹے سے کیا توقع ہو سکتی ہے، اس سے کیا فائدہ حاصل ہو سکتا ہے. بی بی فرماتی ہیں ہم وہ اہل بیت اور وہ ہم اہل بیت کی دشمنی میں ہم سے کیا دریغ کرے گا جس کے اجداد کو ہم سے اور ہمارے باپ اور ہمارے اجداد سے اتنا بغض رہا ہو اور ہمارا بغض اور کینہ اس کے دل سے ظاہر ہو. میں یہاں پر بی بی کے خطبے کے اس جملے کی طرف آ جاؤں. ظاہر ہے کہ خطبہ بہت طویل ہے کہ جس کی جانب ہم نے گزشتہ پروگرام میں اشارہ کیا تھا. بی بی کا خطبہ طویل ہے، میں چاہتی ہوں سامعین اب تھوڑی سی دقت اور محنت وہ بھی کریں کہ اس خطبے کا مطالعہ کریں. میں ایسنس کی طرف آؤں کہ ان دی اینڈ خطبے کے اختتام سے کچھ دیر پہلے بی بی نے جو جملے کہے نا وہ میں ہدیہ کر رہی ہوں جو سید الشہداء کے سورہ کہف کی تلاوت کرنے کے ریزن میں بھی ہم نے بیان کیا. بی بی نے یزید سے کہا کہ کتنا عجیب اور عظیم امر ہے، کتنا عجیب اور عظیم ہے یہ بات کہ وہ نجیب اور شریف جو خدا کا لشکر ہیں، وہ نجیب اور شریف جو خدا کا لشکر ہیں وہ آزاد کردہ لوگوں کے ہاتھوں سے قتل ہو. اللہ، یعنی جناب زید ابن ارقم نے جو فرمایا تھا نا کہ یا فرزند رسول خدا، آپ کا جو واقعہ ہے وہ اصحاب کہف کے واقعے سے زیادہ عجیب ہے. خود جناب ثانیہ زہرا یزید سے کہہ رہی ہے کہ یہ کتنا عجیب ہے کہ ہم جو نجیب ہیں، جو شریف ہیں، ہمارا خون ان کے ہاتھوں سے بہے جو ہمارے ہی آزاد کردہ لوگ ہیں. اور بی بی فرماتی ہیں کہ کتنا عجیب ہے کہ ہمارا خون ان کے ہاتھوں سے بہے اور ان کے منہ سے ہمارا خون نکلے اور وہ اسے نوش کریں اور ان پاک و پاکیزہ جسموں کی بیابان کے بھیڑیے لمحہ بلمحہ زیارت کریں، ان مبارک بدنوں کو بجوؤں کے بچوں کی مائیں زمین پہ رگڑیں. بی بی فرماتی ہیں کہ اے یزید، اگر آج تو ہمیں اپنے لیے مال غنیمت سمجھتا ہے تو وہ وقت قریب ہے کہ یہ غنیمت تیرے لیے عظامت و تاوان کا سبب بن جائے گی. بی بی نے یہاں پر چند جملے کہے تھے کہ کتنا عجیب ہے کہ مجھے تو جیسے سے کلام کرنا پڑے. کتنا عجیب ہے، واقعاً کتنا عجیب ہے کہ جس کی مادر کا جنازہ بھی شب کی تاریکی میں اٹھے. کیا یہ بات عجیب نہیں ہے کہ جس کی مادر گرامی کا جنازہ بھی شب کی تاریکی میں اٹھایا جائے؟ جو بی بی جناب فاطمہ زہرا کو بھی دربار میں جانا پڑا، لیکن بی بی کی چادر کے لیے ہم نے روایت پڑھی ہے کہ اس طرح سے دربار میں گئی تھی کہ سر سے جو چادر پہنی ہوئی تھی تو وہ زمین پر اس طرح سے اتنی لمبی وہ چادر تھی کہ وہ زمین پر اس سے نشان بنتے چلے جا رہے تھے. اس کی بیٹی سر برہ نہ ہو، یزید جیسے ولد الحرام سے، ایک شرابی سے علی و فاطمہ کی بیٹی کو ہم کلام ہونا پڑے. یہ بات کتنی عجیب ہے کہ ایسا وقت آ جائے کہ بی بی کہتی ہے کہ مجھے تجھ جیسے سے کلام کرنا پڑے. یعنی اگر میں آپ کے اذہان کو ذرا مدینے میں لے جاؤں، جب سید الشہداء کو بیعت کا مطالبہ کیا گیا تھا تو اس وقت جب سید الشہداء دربار میں آ رہے تھے نا تو جناب عباس بہت جلال میں تھے اور وہ چاہتے تھے کہ وہ سید الشہداء کے ساتھ
دربار میں آ جائیں، ولید کے دربار میں آ جائیں. تو سید الشہداء نے کیا فرمایا تھا؟ عباس جب اگر میری آواز بلند ہو تو اندر آ جانا، تو تم اندر آ جانا. جناب عباس کو تو یہ بھی گوارا نہیں تھا کہ سید الشہداء اس ملعون سے ہم کلام ہوں اور وہ کوئی بدتمیزی کرے، وہ کوئی بے ادبی کرے اور میرے آقا کے ساتھ بے ادبی ہو. تو اگر بے ادبی ہو تو میں اسی وقت سر قلم کر دوں اور میں جواب دوں. تو مجھے بتائیے کہ اس وقت جناب عباس کی کیا کیفیت ہوگی کہ جب ان کی بہن فاطمہ و زہرا علی کی بیٹیاں، جناب رسول خدا کی دختر، خود اس یزید جیسے بدکار و فاجر و شرابی اور ولد الحرام سے ہم کلام ہے، اور وہ بھی اس عالم میں کہ سر پہ ردا نہیں ہے، قیدی ہیں، بے پردہ ہیں، اسیر ہیں. یہاں پر ہم ان دونوں باتوں کو میں چاہتی ہوں کہ ہم ضرور ریلیٹ کریں کہ چاہے سید الشہداء کا خطبہ، سید الشہداء کا سورہ کہف کی تلاوت کرنا ہو اور اس کو وہاں پر ہم امیجن کریں تو ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ واقعاً یہ واقعہ اس لیے عجیب ہے کہ یہاں امت مسلمہ کلمے پڑھ پڑھ کر رسول خدا کی اولاد کا گلا کاٹ رہی ہے، اور یہاں پر اسلام ہی کے نام پر حکومت کرنے والا یزید جو کہ اسلام کا لبادہ بھی اوڑھے ہوئے اور شرابیں بھی پی رہا ہے اور ساتھ رسول زادیوں کو بے پردہ کر کے لایا ہے. تو وہاں خانوادہ عصمت و طہارت کی ان مخدرات کا جن کے اوپر، جن کے گھرانے پہ پردہ نازل ہوا، جن کے گھر پر آ کے ملائکہ نے سلام کیا، اس بی بی کو ایسے فاجر و بدکاروں سے ہم کلام ہونا پڑے. اگر میں اور آپ بھی اندازہ کر لیں نا کسی کے طینت اور نیچر کے بارے میں، کوئی نامحرم اگر ہمیں مناسب نہ لگے، اس کے کردار ہمیں مناسب نہ لگے، تو ہم بھی اس سے بات کرنا پسند نہیں کرتے، کیونکہ ہم حجاب میں ہوتے ہیں، ہم چادر میں ہوتے ہیں، ہم اس محفل میں ہی جانا پسند نہیں کرتے کہ جہاں ہمیں اندازہ ہو جائے کہ یہاں کا ماحول اچھا نہیں ہے. ایسا ہے. لیکن آپ دیکھیے کہ کتنا بڑا امتحان تھا اولاد فاطمہ زہرا کا، کتنا بڑا امتحان تھا جناب ثانی زہرا کا. یہ خدا ہی جانتا ہے کہ وہ ان منازل سے کیسے گزرے. بس میں ایک چھوٹا سا میسج دوں اور میں اپنی بات کو تمام کروں کہ جس بے پردگی کا ماتم ہم کرتے ہیں اور جس اسیری کے باعث بی بی اس اذیت کو برداشت کر رہی ہیں، گزر رہی ہیں اور بیان کر رہی ہیں، ہم نے اس حجاب کی قدر کتنی کی ہے، بالکل ہم اس حجاب کی کتنی پرواہ کر رہے ہیں. میں سمجھتی ہوں اسیری کا ماتم کرنے کا حق نہیں ہے اس عورت، اس بی بی کو، اس شیعہ کو کہ جو خود اس چادر کی محافظت نہیں کرتا. بہت بہترین. میں آپ کی بہت شکر گزار ہوں، قائم ٹی وی کی پوری ٹیم آپ کی شکر گزار ہے کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور یہ 10 نشستیں بہت ہی بہترین انداز میں ہم تک دی. ناظرین، ہمارا بھی یہاں پر میسج یہ بنتا ہے کہ اب ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم بھی خطبات اہل حرم کے نکالیں، انہیں پڑھیں اور ان سے سیکھیں. یقیناً جو خواہر نے کہا، خانم نے کہا کہ ہمیں صرف فضائل ہی نہیں سن کے اٹھنے بلکہ مصائب سے بھی درس لینا ہے اور اپنی زندگی میں مصائب سے بھی اپنی زندگی کو بہتری کی طرف امپلیمنٹ کرنا ہے. تو ناظرین، یہاں پر مجھے اجازت دیجیے. آج پروگرام کا آخری حصہ تھا، آخری نشست تھی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.